اللہ کا ذکر ہے کہ ایک شیر نے ایک روز اپنے ساتھ بھیڑیے اور لومڑی کو بھی لے لیا اور کہا، چلو تم بھی میرے ساتھ آج تینوں مل کر شکار کریں۔ شیر کی اس مہربانی سے بھیڑیا اور لومڑی دونوں خوش ہو گئے اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ اس روز انہوں نے 3 شکار مارے، گائے، ہرن اور خرگوش۔ یہ 3 شکار مار کر شیر نے بھیڑیے سے کہا کہ لو تم ان کی تقسیم کرو۔ بھیڑیے نے عرض کی، حضور ہم شکاری بھی 3 اور شکار بھی 3 ہیں، تقسیم بالکل آسان ہے۔ گائیں آپ لے لیں، ہرن مجھے دے دیں اور خرگوش لومڑی کو دے دیں۔ بھیڑیے نے یہ تقسیم کی اور اس تقسیم کو شیر نے سنا تو غصے میں آ گیا، کہنے لگا، بے ادب گستاخ، میرے ہوتے ہوئے تو بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا ہے؟ اس جنگل کا بادشاہ میں ہوں، سب کچھ میرا ہے، تو کون ہے حصہ دار بننے والا؟ غصے میں آ کر بھیڑیے کو ایک ایسا تھپڑ مارا کہ بھیڑیا بے چارہ ہرن لیتے لیتے اپنی جان بھی گنوا بیٹھا، ایک ہی تھپڑ سے مر گیا۔ اس کے بعد شیر نے لومڑی سے کہا، بھیڑیا تو بے وقوف تھا، لے اب تو ان کی تقسیم کر، ذرا تیری عقل بھی تو دیکھوں۔ لومڑی پہلے تو شیر کے آگے قدموں میں گر گئی اور پھر بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، حضور گائے تو آپ اسی وقت تناول فرما لیں اور شام کے وقت ہرن کھا لیجئے اور کل صبح خرگوش سے ناشتہ فرما لیجئے گا۔ یہ سب کچھ آپ کا ہے، میں بھی آپ کی ہوں، میرا کیا ہے؟ میری تو آپ کو خوش دیکھ کر بھوک باقی نہیں رہتی۔ لومڑی کی یہ تقسیم سن کر شیر بڑا خوش ہوا اور پوچھنے لگا، بڑی اچھی تقسیم کی تو نے، مگر تم نے یہ تقسیم سیکھی کہاں سے؟ لومڑی بولی، حضور بھیڑیے کے انجام سے۔ اتنا کہہ کر پھر قدموں میں گر پڑی۔ لومڑی کی اس ادا پر شیر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، جاؤ یہ تینوں شکار میں نے تم ہی کو عطا کیے، میں اور شکار کر لوں گا۔ یہ کہہ کر شیر نے تینوں شکار لومڑی کو دے دیے۔ شیر کے جانے کے بعد لومڑی اللہ کے حضور سجدے میں گر کر شکر ادا کرنے لگی اور کہنے لگی، الہی تیرا لاکھ شکر ہے کہ تقسیم کے لیے میری باری بھیڑیے کے بعد آئی۔ میں نے بھیڑیے کا انجام دیکھا اور اس جیسی تقسیم کرتی تو میرا انجام بھی وہی ہوتا جو بھیڑیے کا ہوا۔ الحمدللہ میری باری بعد میں آئی اور میں نے بھیڑیے کے انجام سے عبرت حاصل کر لی اور اس تقسیم سے بچ کر شیر کے عطاب سے بچ گئی۔ لومڑی کتنی ہی دیر سجدے میں پڑی رہی اور اپنی جان بچ جانے کا شکر ادا کرتی رہی۔ اے ایمان والو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ خدا نے ہمیں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا اور ساری امتوں کے بعد میں بھیجا، آخر میں بھیجا۔ پہلی امتوں سے جو گناہ ہوئے اور جن عذابوں میں وہ لوگ مبتلا ہوئے، قرآن پاک سے ہمیں ان سب کا علم ہو گیا اور ہمیں ان لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ اگر ہم پہلے آئے ہوتے تو ہمارا حشر بھی وہی ہوتا
جو پہلی امتوں کا ہوا، مگر یہ اللہ کا خاص کرم ہوا کہ اس نے ہمیں ساری امتوں کے بعد بھیجا، سب سے آخر میں بھیجا، تاکہ ہم پہلی امتوں کے گناہوں اور ان پر نازل ہونے والے عذابوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور ان گناہوں سے بچ کر خدا کے عذاب سے محفوظ رہ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے فیضان پیڈیا کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔